اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی وآلہ۔ آج بھی ہماری گفتگو امامت کے سلسلے میں ہے۔ اس سے قبل کی گفتگو میں امامت کے حوالے سے کچھ باتیں بیان ہوئی تھیں۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت 124 کی روشنی میں گفتگو ہوئی تھی، جو جناب ابراہیم کے سلسلے میں آیہ کریمہ ہے۔ آج بھی امامت کے بارے میں بعض باتیں کہ امامت ایک اہم موضوع ہے، ایک اہم ٹاپک ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اسی امامت کے موضوع سے اسلام میں فرقے وجود میں آئے، یعنی پہلا مرحلہ کہ جہاں پر اسلام میں فرقے ہوئے، یہی امامت کا موضوع تھا اور امامت کا معاملہ تھا، جسے ہم پیغمبر کی جانشینی کا عنوان کہیں اور پیغمبر کی خلافت کا عنوان قرار دیں، اس لیے کہ یہاں پر دو عقائد سامنے آئے، دو نظریات سامنے آئے۔ ایک نظریہ جو شیعوں کا ہے کہ پیغمبر کا جانشین، چاہے اسے خلیفہ کہیں یا امام کہیں، یہ صرف اللہ کا حق ہے اور اللہ ہی معین کرے گا، اور اس کے لیے قرآنی آیات بھی بطور دلیل موجود ہیں، احادیث پیغمبر بھی صلی اللہ علیہ وسلم بطور دلیل موجود ہیں، اور عقلی دلیلیں بھی موجود ہیں۔ لیکن عالم اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر کے جانشین اور پیغمبر کے خلیفہ کا انتخاب اور اس کا چناؤ یہ امت کے حوالے ہے۔ امت اسے منتخب کرے گی اور امت اس سلسلے میں گویا خود سے فیصلہ لے گی۔ لہذا وہاں جو خلافت کا سلسلہ شروع ہوا وہ امت کے ذریعے سے شروع ہوا ہے، لیکن شیعوں کے ہاں جس طریقے سے اللہ نبی کو معین کرتا ہے، اپنی جانب سے نبی کے ذریعے سے دین کو بھیجتا ہے، نبی بناتا ہے، اسی طریقے سے نبی کے بعد اس دین کے لیے اور دین کی رہبری کے لیے اور دین کی حفاظت کے لیے، دین کے نفاذ کے لیے اللہ ہی جانشین اور خلیفہ اور امام کو معین کرتا ہے۔ چونکہ قرآن کا ایک قانون یہ بھی ہے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، ہرگز تم اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اگر گزشتہ تمام انبیاء کے جانشین و خلافت کے اور وصی کو اللہ نے معین کیا ہے، تو آخری نبی کے خلیفہ اور جانشین کو بھی اللہ ہی معین کرے گا۔ یہاں ایک اور پہلو قابل غور ہے کہ جب پیغمبر کی جانشینی اور خلافت کی بات آتی ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کے بعد مولا الموحدین حضرت امیر علیہ السلام پیغمبر کے جانشین بلا فصل اور جانشین برحق ہیں، اور امت مسلمہ کا عقیدہ ہے خلافت کے لیے کہ جہاں پر شورا کے ذریعے سے اور وہاں چناؤ کے ذریعے سے خلافت وجود میں آئی۔ یہ قابل غور ہے کہ یہاں پر ایک تاریخی گفتگو ہوتی ہے، تاریخی بحث ہوتی ہے کہ آیا پیغمبر نے اپنے بعد کسی کو بنایا یا نہیں بنایا، اور یہ ایک بہرحال اپنی جگہ پر گفتگو ہے اور ایک نتیجے تک پہنچنے کا ذریعہ ہے کہ پیغمبر نے اپنے بعد کسی کو جانشین معین کیا تھا، نہیں معین کیا تھا۔ آج امت مسلمہ کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر نے معین نہیں کیا ہے، اور شیعوں کا عقیدہ ہے کہ معین کیا ہے۔ لیکن قابل غور یہ ہے کہ یہ ایک، اگر ہم واقعاً اس اختلاف کو دیکھیں اور اس مسئلے پر آئیں تو یہ ایک تاریخی اختلاف ہو سکتا ہے، یعنی تاریخ سے ثابت کیا جائے کہ آیا پیغمبر نے معین کیا تھا یا نہیں معین کیا تھا، اور تاریخی نقطہ نظر سے بھی شیعوں کے ہاں ثابت ہے کہ پیغمبر نے معین کیا تھا۔ بہت سی دلیلیں موجود ہیں۔ اہل سنت کے ہاں ہے کہ معین نہیں کیا تھا، یعنی بعنوان خلیفہ اور بعنوان جانشین۔ لیکن اگر توجہ دی جائے تو یہ ایک گویا بہت بنیادی اختلاف نہیں کہا جا سکتا ہے، یہ تاریخی اختلاف، بلکہ معاملہ اس سے اور آگے کا ہے۔ اصل معاملہ یہ نہیں ہے کہ پیغمبر نے معین کیا تھا نہیں معین کیا تھا، اصل معاملہ یہ ہے کہ امامت کا اختیار کس کو ہے، امام کو کون معین کر سکتا ہے، یہ اصل بحث ہے، اور یہی بنیاد ہے یہیں پر۔ اور یہاں پر اصل ہے کہ امام کو حتیٰ خود پیغمبر بھی اپنی طرف سے معین نہیں کر سکتے ہیں، پیغمبر بھی حکم خدا کے تابع ہیں۔ یہ امامت کے سلسلے میں ہم شیعوں کا عقیدہ ہے کہ امامت کا معاملہ تاریخ سے ہٹ کر خود اساس اور بنیاد پہ آئیں کہ یہ اللہ کے اختیارات میں سے ہے، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ جسے چاہے گا امام معین کرے گا اور اللہ جسے چاہے گا امام بنائے گا، اور اسی لیے اللہ نے امام بنایا ہے، چونکہ یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو یہ اختیار نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ دین جب اللہ کا ہے تو دین سے متعلق تمام معاملات اللہ کے ہوں گے، اور جب دین اللہ نے بھیجا ہے تو دین کے محافظ کا انتظام بھی اللہ ہی کرے گا، اور قیامت تک کے لیے اللہ انتظام کرے گا۔
دوسری چیز یہ ہے کہ خود اللہ اگر ہم یہ کہیں کہ عادل ہے اور اس کا لطف ہے، تو اس عدالت اور لطف کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہمیشہ وہ اپنی طرف سے ہدایت کا انتظام کرتا رہے۔ اسی بنیاد پر ایک قانون ہے اور قاعدہ ہے حدیث کی روشنی میں کہ لولا الحجت لساخت الارض علی اہلہا، کہ اگر حجت خدا روئے زمین پر نہ ہو اللہ کی جانب سے تو زمین ختم ہو جائے، زمین نابود ہو جائے، مٹ جائے۔ یہ بھی ایک قانون گویا ہے کہ ہر زمانے میں کسی نہ کسی رہبر کا اور کسی نہ کسی رہنما کا ہونا ضروری ہے، ہادی ہونا ضروری ہے، اور وہ اللہ ہی کی جانب سے ہوگا۔ اور پھر اسی لیے اگر دلیلوں میں دیکھیں قرآن میں کثرت سے اس طرح کی آیات موجود ہیں جن سے اشارہ ملتا ہے۔ مثلاً جو قرآن نے حکم دیا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اولاً اس آیت سے اتنا ثابت ہے کہ جو ظاہری معنی ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو اولی الامر کی جو صاحبان امر ہیں، گویا جن کی اطاعت کا کلی طور پر مطلقاً بغیر کسی قید و شرط کے حکم دیا گیا ہے، تو پھر ایسا فرد گویا معصوم ہو، اور ایسا فرد اللہ ہی کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ تو جب اللہ ہی کی طرف سے ہو سکتا ہے، نبی کے لیے واضح ہے کہ اللہ کی طرف سے تھے، معصوم تھے اور خطا کا امکان نہیں تھا، لہذا ان کی مطلقاً اطاعت و پیروی کا حکم دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد اولی الامر کی اطاعت کا حکم دینا اس بات کی دلیل ہے کہ بس ہر زمانے میں اولی الامر کا ہونا ضروری ہے، ہر زمانے میں صاحب امر ہو جس کی اطاعت ہمارے اوپر فرض ہو۔ یہ اسی طریقے سے ایک متفق علیہ حدیث ہے جو پیغمبر کے بعد امامت کے موضوع کو ثابت کرتی ہے، اور یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ اللہ کی جانب سے متفق علیہ ہے، یعنی تمام امت مسلمہ کے درمیان یہ حدیث قابل قبول ہے کہ ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من مات ولم یعرف اماما میتۃ جاہلیہ، جو بھی مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ اس کا ایک مفہوم ہے کہ گویا دین حق پر باقی رہنے کے لیے، دین حق پر ثابت قدم رہنے کے لیے اور دین حق ہی پر دنیا سے جانے کے لیے اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا ضروری ہے۔ اور اس حدیث میں جو متفق ہے، معتبر ہے، زمانے اور وقت کی کوئی قید نہیں ہے، یعنی ہمیشہ ہر فرد کے اوپر اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنے زمانے کے امام کا پہچاننا لازم ہے۔ جب ہر زمانے کے افراد کو اپنے زمانے کے امام کا پہچاننا لازم ہے تو ہر زمانے میں امام کا ہونا بھی ضروری ہے، اور اگر ہر ایک کے لیے اپنے دین کو بچانے کے لیے امام کو پہچاننا لازم ہے تو پھر وہ امام ایسا ہو جو اپنے دین کو بچانے کے لیے کسی اور امام کی امامت کا محتاج نہ ہو، یعنی پھر وہ ہمارے جیسا نہیں ہو سکتا ہے، وہ اللہ ہی کی طرف سے معین ہوگا۔ اور پھر جب یہ حدیث ہے کہ ہر زمانے میں لوگوں کو اپنے زمانے کے امام کا پہچاننا لازم ہے، تو پھر ہر زمانے میں ایسے امام کا ہونا ضروری ہے، تبھی ہمارے اوپر یہ لازم ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے امام کو پہچانیں۔ اور جب یہ جملہ ہے کہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے، من ماتا ہے، کلیہ ہے، قانون ہے کہ جو بھی مر جائے اور نہ پہچانے، تو پھر جب ہر لمحہ دنیا سے لوگ جا رہے ہیں تو ہر لمحہ کسی نہ کسی ایک امام کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اب امام کا اگر ہونا ضروری ہے تو پھر ایک گفتگو آتی ہے کہ اس کو پہچاننے کے راستے کیا ہیں۔ اس کو پہچاننے کے راستے اولاً خود خداوند عالم نے ایک معیار بتایا ہے، اس معیار کے اوپر جو پورا اترتا ہو وہ ہے، جو ایک شرائط بتائے گئے ہیں ان شرائط کے اوپر جو پورا اترتا ہو وہ ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے مثلاً اگر امامت کا سلسلہ شروع ہوگا تو اس سے پہلے اللہ کی طرف سے ہادی و رہبر ہوگا، اپنے بعد والے امام کو پہچنوائے گا، یا بعد والے ہادی و رہبر کو وہ پہچنوا کر جائے گا۔ تو پیغمبر نے اسی لیے غدیر جیسی جگہ پر 1.25 لاکھ کے تقریباً مجمع میں مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت اور جانشین اور امامت کا اعلان کیا تھا حکم خدا سے، اللہ کی جانب سے۔ اسی طرح سے مولا کائنات نے اپنے بعد کے لیے امام حسن کی امامت اور ولایت کا اعلان کیا، امام حسن نے اپنے بعد کے لیے امام حسین علیہ السلام کی امامت و ولایت کا اعلان کیا۔ یعنی ان تمام دلیلوں کے ساتھ ساتھ ایک راستہ یہ بھی ہے کہ ہر امام یا مثلا نبی اپنے بعد کے لیے امام کی گویا تعارف کراتا ہے اور اسے پہچنواتا ہے اور اس کے سلسلے میں اعلان کر کے جاتا ہے۔ تو اب یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس نبی کے ذریعے سے پہچانیں یا پہلے والے امام کے ذریعے سے پہچانیں، اور دوسری چیز ہے کہ جو قرآن اور احادیث معصوم میں اور احادیث پیغمبر میں شرائط بیان کیے گئے ہیں ان شرائط کو ہم مد نظر رکھیں، اور تیسری چیز ہے کہ اپنے عقل اور اپنے فکر اور اپنے شعور کا بھی استعمال کریں، تب امامت کی عظمت اور تمام امامت کی اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ اور چونکہ امامت ایک ایسا زینہ ہے کہ جو ہمیں رسول تک پہنچاتا ہے اور ہمیں خدا تک پہنچاتا ہے،
یعنی اس معنی میں کہ توحید کے ذریعے سے اگر نبوت کا اعلان ہوا ہے خداوند عالم کے ذریعے سے، اور پھر امامت کا اعلان ہوا ہے، تو پھر ہم گویا اس کے ذریعے سے خدا تک پہنچ سکتے ہیں، یعنی مکمل طور پر اس کے احکامات کی آشنائی اور اس احکامات کو ہم پہچان سکتے ہیں، احکامات پر ہم عمل کر سکتے ہیں، اور اس دین کو ہم مکمل طور پر پہچان کے اس کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ بھی ایک ضروری ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو پہچانیں۔ اس طرح کی اور دیگر آیات بھی قرآن کریم میں ہیں کہ جہاں پر امامت کی عظمت کا اور امامت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد کے جلسے میں بعض آیات کی جانب تذکرہ ہوگا، اور جو امامت کا موضوع ہے اور جو افراد امام ہیں ان کے سلسلے میں بھی بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔